السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس چینل پر مولانا عبدالمالک ملتانی صاحب اور دیگر علماء کرام کے اہم موضوعات سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو دارالفرقان چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صدقكم ومسحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم البعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، نعت سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناتے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ، لی واحد مطفی بھی حر الوباء الحاطمہ، اللہ رب المصطفیٰ صابو والفاطمہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء رحمان، مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو،
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کون اس کا تقوی اختیار کر رہا ہے، کون اس سے ڈر رہا ہے، کون نہیں ڈر رہا۔ یہ سب کی آبزرویشن، سب کا چیک، سب کی نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینہ میں اکثر مدارس میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے، تکمیل تقریب بخاری شریف، ختم بخاری شریف، چاہے مسلک بریلوی ہو، چاہے مسلک دیوبند ہو، چاہے مسلک اہل الحدیث ہو، تمام مدارس کے اندر صحیح بخاری کی تکمیل کی تقریب منعقد ہوئی۔ بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ترین احادیث تھی، وہ اپنی کتاب میں اکٹھی کی، اس کی فقہ ابواب بندی کی، اس میں ایک ایک حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے تھے مختلف جگہوں پر مقررات میں ان کو بیان کیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کیا۔ کچھ نے مثلا امام یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنی سنن کے اندر اکٹھی کی، ان میں صحیح بھی ہیں، حسن درجے کی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ صحیح سے مراد جس کا سند کا سلسلہ، یعنی کس سے حدیث سنی، کس نے سنی، اس نے آگے کس سے سنی، ایک ایک راوی پر ذرا تعدیل، اسماء رجال، پورا ایک فن محدثین رحمۃ اللہ اجمعین نے تیار کیا، تاکہ چھان بین ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے سنی سنائی بات نہ ہو، بلکہ جو اتھینٹک بات ہے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ علم اس وقت عام تھا، لوگوں کے پاس بھی اسماء الرجال کی کتابیں موجود تھیں، جرح تعدیل کی کتابیں موجود تھیں، لوگ دین کے بہت زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے صحیح درجے کی، حسن درجے کی اور ضعیف درجے کی، صحیح درجے کی وہ جس کا پورا سلسلہ سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہے، حسن درجے کی جس میں تھوڑی کمزوری ہے لیکن قابل قبول ہے، ضعیف درجے کی اس میں کمزوری ہے، فلاں راوی اس میں کمزور ہے۔ چوتھی قسم ہے موضوع، من گھڑت۔ تو محدثین رحمہ اللہ اجمعین نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، جو اس فن کے ماہر تھے، ایک ایک راوی پر بحث کی، ان کے حالات زندگی اکٹھے کیے، کب پیدا ہوا، کون اس کا استاد تھا، حافظہ اس کا کیسا تھا، عقیدہ اس کا کیسا تھا، شاگرد اس کے کتنے تھے، کیا کیا کتابیں انہوں نے لکھی، ان کی تصنیف و تعلیف کی خدمات کیا کیا ہیں، یہ ایک اور وفات کب ہوئی، سب راویوں کی پوری کی پوری ہسٹری اسماء رجال کتابوں موجود۔ ان دونوں نے یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اکٹھی کر دی کہ جرح تعدیل کی کتابیں اسماء رجال کے لوگوں کے پاس موجود ہیں، وہ خود ہی اس میں سے
چھانٹی کر لیں گے صحیح حدیث کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو حدیث ضعیف ہوگی اس کے بارے میں بتا دوں گا، جو جس کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر حدیث کے ساتھ بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے۔ جس طرح کہ آج بھی ہر رائٹر کا اصول ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اس کا، کہ وہ کس پیرے کو ہیڈنگ کون سی دیتا ہے اس کی مرضی پر منحصر، وہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس میں دے رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے منفرد طریقہ اختیار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح ترین سند والی روایات ہیں میں وہ اکٹھی کروں گا، ضعیف درجے والی روایت نہیں آنے دوں گا، اس لیے اس کو صحیح بخاری کہا۔ اس میں ضعیف ہے ہی نہیں، باقیوں میں ہے، ان میں نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ ایک حدیث کے بارے میں اگر ایک راوی ملا ہے تو انہوں نے ایک پر ہی کفایت کی کہ جب ایک آدمی مومن ہے وہ بتا رہا ہے بس ٹھیک ہے، ساری چھان بین ہو گئی یا تفتیش ہو گئی اس کے بارے میں، اب اس کی روایت یہاں پر نقل کر دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ سخت طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر راوی کے ساتھ ایک اور گواہ ہو، یعنی ہر سٹیج پر ایک راوی کی بجائے دو راوی اگر ہوں گے تو میں بات لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا، یعنی دو گواہ شریعت میں جو چاہیے انہوں نے بہت سخت طریقہ اختیار کیا۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا تھا کہ خبر واحد کہ ایک شخص خبر دے رہا ہے، انہوں نے کہا دو آدمی خبر دے رہے ہیں، دو گواہ ہیں یہاں۔ پوری امت مسلمہ نے تحقیق و چھان بین کے بعد یہ اعلان کیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ درس نظامی میں تینوں مسالک کے وہاں پر صحافہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن جب تک صحیح بخاری نہ پڑھے اس وقت تک ان کی دستار بندی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اشتہار دیکھتے ہیں اور جب سے سنتے اور دیکھتے ہیں، شامل بھی ہوتے ہیں کہ تکمیل تقریب بخاری شریف، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں ختم بخاری شریف، یعنی بخاری شریف جب تک نہ پڑھے تو اس وقت تک ان کو سند نہیں ملتی، وہ عالم نہیں گنا جاتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل الحدیث کے سوا باقی جتنے مسالک ہیں صحیح بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقیدہ اور عمل صحیح بخاری کے مطابق نہیں رکھتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، بازار چلے جائیں تشریحات بخاری آپ کو ملے گی، دیوبند مسلک کے مولانا زکریا انہوں نے ان کے افادات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں رفع الیدین کے بارے میں کہ رکوع سے پہلے اور بعد کی رفع الیدین کی 4 روایتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، کتاب الاذان میں 4 روایتیں بیان کر کے وہ 4 روایتیں 1.5 صفحے پر آئی ہیں، متن اور ترجمے کے ساتھ 1.5 صفحے پر، لیکن دل تھام کے سنیے تشریحات بخاری میں 4 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کے بعد 9 صفحات میں ان کا رد کیا گیا ہے۔ ہم اس لیے رفع الیدین نہیں کرتے، ہم اس لیے نہیں کرتے، محدثین کو ظلم دیکھو انہوں نے کیا کر دیا، یعنی محدثین کو بھی ظالم کہہ دیا۔ اب ایماندار سے بتائیں یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، حدیث کا رد پڑھایا جا رہا ہے، 1.5 صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث اور 9 صفحوں پر ان کا رد ہم نے بخاری پڑھا دیے، اور پھر یہ بھی کہنا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری کے لیے ختم کریں گے، تکمیل کریں گے، دستار بندی ہوگی، لیکن بخاری کے مطابق عمل اور عقیدہ نہیں۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں کیونکہ آج کل یہ سیزن ہے ختم بخاری شریف کا، اس وجہ سے مجھے یہ موضوع چننا پڑا کہ آج دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے
سب سے پہلے تو یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دیہات سے آیا تھا، اعرابی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک بار مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مطلب نوبارے تھا، جانتا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دیہاتی شخص کا آیا پوچھ رہا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفید رنگت والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا حسن کائنات میں آپ جیسا حسن کسی کا نہیں۔ یہ بات جب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تکیے لگا کر ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص مخاطب ہوا، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ نے فرمایا کہو میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو گئے، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ سے کچھ دین کی باتیں پوچھنے آیا ہوں، لیکن ذرا سختی سے پوچھوں گا، آپ برا نہ منائیے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے دیہاتی آدمی اور شہری آدمی کے گفتگو کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ دیہاتی آدمی شہر کے کسی بڑے آدمی کو کہے گا تو کیا کر رہا ہے، وہ گستاخی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بالکل سادگی کے انداز کے ساتھ بات کر رہا ہوتا۔ اب شہر والا اس کو برا مناتا ہے، اس نے مجھے تو کیا کر پکارا، آپ کیا کر پکارا، بڑے چھوٹے کا ادب احترام ہونا چاہیے، کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے دیہاتی اور شہری لینگویج سے۔ تو اس نے صاف کہا آقا کہ میں ذرا سختی سے پوچھوں گا، آپ برا نہ منائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پوچھنا دین کا مسئلہ بدتمیزی کے ساتھ، یہ تو عالم کی شان کے خلاف، نہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی، بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں جو تیرا دل چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ قسم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم، ہاں اے میرے اللہ۔ اللہ کو بھی گواہ بنایا اور اس کو بھی جواب دیا ہاں بالکل۔ اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم نعم۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں مہینہ پورا رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم نعم۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم نعم۔ وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا۔ ایک قسمیں دے کر پوچھ رہا ہے تو ابھی بھی گارنٹی نہ ہو تو پھر کیا کب مانے گا؟ کہتا میں ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے اور میں تحقیق کے لیے ان کی طرف سے آیا ہوں، مجھے میری قوم نے بھیجا ہے، تحقیق کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس، تو میں اپنی قوم کی طرف سے آیا ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایسے ایک شخص آیا دیہاتی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے ارکان پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیے تو وہ یہ الفاظ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو بات میں نے سنی ہے میں اسی طرح جا کر اپنے قوم کو بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس نے سچ کہا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا۔ لو جی یہ احادیث اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، بخاری اور مسلم میں جب دونوں جگہ پر احادیث آ جائیں اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی اس پر بخاری مسلم دونوں متفق ہو گئے اور اس کی پاور اکیلی بخاری یا اکیلے مسلم کی پاور سے بڑھ جاتی ہے جس میں دونوں متفق ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کمی بیشی نہیں کرنی، ختم بخاری شریف سب کروائیں گے لیکن عمل اس پر اہل الحدیث کریں گے، دوسرے نہیں کریں گے، بتا دوں گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر آذان، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، کتاب الاذان میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذان کے کلمات دوہرے اور اقامت اکہری، یعنی آذان جس طرح عام روٹین میں دیتے ہیں اس طرح دے کر جب اقامت کہنی ہے نماز کے لیے تکبیر جس کو کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایمانداری سے بتائیں اس حدیث پر عمل کون کرتا ہے؟ مسلک دیوبند عمل نہیں کرتا، ختم کروائیں گے بخاری شریف کا۔ مسلک بریلی عمل نہیں کرتا، ختم کروائیں گے بخاری شریف کا، لیکن اہل حدیث اس کے اوپر الحمدللہ عمل کرتا ہے کہ آذان بھی سنت کے مطابق اور اقامت بھی سنت کے مطابق ہے، جو صحیح بخاری کے اندر موجود، صحیح مسلم کے اندر موجود، صحاح ستہ کی ہر کتاب کے اندر الحمدللہ موجود۔ اب یہاں کیا کریں گے؟ آذان تو دیں گے بلال رضی اللہ عنہ والی اور اقامت کہیں گے ڈبل۔ پوچھا گیا یہ کہاں سے آئی؟ جی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا مؤذن مقرر کیا اور آذان سکھائی، اس میں جو اقامت کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کلمات ہیں، وہ اس میں ڈبل کلمات ہیں آذان کی طرح۔ ابو داؤد جب کھولے گے آپ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس بھائی نے تحقیق کرنی اور ہمارے سے بات کر سکتا ہے، پوچھے تحقیق کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو مان لے، میری اپنی رائے ہو بات ہو تو نہ مانے، کسی اور کی بات تو نہ مانے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو اس کو ضرور مانے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یاد رکھیں حکم ہے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو، اطاعت نہیں کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ واقعہ اس طرح ہے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں مؤذن کیسے بنے؟ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بچے تھے چھوٹے، یہ اذان کی نقل کرنے لگے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے نقالی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کی محبت کے ساتھ قریب بلایا، سر کے پیشانی کے اوپر بالوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ ابو محذور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل میں اتر گئی، میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو آذان کا مذاق اڑا رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے پیش آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا پھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت کو دیکھ کر میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا مؤذن مقرر کر دیا بیت اللہ، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور وہ فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان سکھائی، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، آذان سکھائی۔ اس آذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ جس طرح عام روٹین میں آذان دیتے ہیں تو ترجیح والی آذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ پھر صبح کی اذان ہو تو فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ترجیح والی اذان حدیث میں موجود ہے، ایماندار سے بتائیں کون دیتا ہے؟ دیوبند مسلک نہیں دے گا، بریلی مسلک نہیں دے گا، حدیث ابو داؤد پڑھائیں گے اپنے مدرسے میں، اذان نہیں دیں گے اس طرح۔ ترجیح والی اذان اہل الحدیث دیتا ہے۔ تو کسی بات کا ہے کہ نبی کی سنتوں کا نام لیں، ہمارے سنت والجماعت، ہم پکے سنی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہے، میں تو حنفی بریلوی ہوں، میں تو حنفی دیوبندی ہوں، میرے امام کا تو مسلک نہیں ہے، پھر یہ کیا سب سنتی؟ ٹھنڈے دل کے ساتھ سن لیں بات، اچھی لگے مان لیں، نہ لگے نہ مانے، قیامت کو آپ نے خود حساب اللہ کو دینا ہے۔ وہاں پر فرمایا ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اقامت کہنا سکھائی، کہ جو نماز جب کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو ترجیح والی اذان ہو تو اس میں اقامت سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس وقت دوہری اقامت ہے جب اذان ترجیح والی دی ہو۔ اب الصلاۃ خیر من النوم نکال لی اس میں سے ترجیح، اور اقامت دوہری وہ بھی نکال لی، ترجیح والی اذان ایک طرف رکھ دی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہیں گے۔ ٹھنڈے دل سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، آدھی بات مانی ہے آدھی چھوڑ دی ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ آپ تو منہوں نے ببعض الکتاب تکفرون ببعض، کتاب کا کچھ حصہ مانتے تھے، جن کا حق اور کڑوا تم یہ۔ اور اس حدیث پر پورا عمل کون کرتا ہے؟ الحمدللہ اہل حدیث اس پر عمل کرتا ہے، باوجود کہ آپ کے فتووں کے، باوجود آپ کے طعنوں کے، باوجود آپ کی تنقیدوں کے، الحمدللہ ہم اللہ کے ہاں شکر ہیں کہ جو کلمہ پڑھا ہے، عبادت اللہ کی، عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، اس میں شریک نہیں کرتے الحمدللہ، اور اطاعت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو اس اطاعت میں بھی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ تو آسان تو دی بلال رضی اللہ عنہ والی، اور اقامت کا ہی ابو معذورہ رضی اللہ عنہ والی، یہ 2 in 1 یہ کام کر لیا۔ الحمدللہ ہم آزان بلالی دیتے ہیں تو اقامت بھی بلالی کہتے ہیں، آزان ابو معذورہ والی دیتے ہیں تو اقامت بھی ابو معذورہ رضی اللہ عنہ والی کہتے ہیں۔ پوچھے گا صلاۃ خیر من النوم کہاں سے ہے؟ وہ بتائیں گے ابو معذور رضی اللہ عنہ، تو وہ اس میں پورا عمل آزان اقامت پر نہیں ہے، نہ آزان ترجیح والی اور اقامت اس انداز۔ دوسری طرف آتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 4 احادیث روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، صرف صحیح بخاری میں، باقی صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح تک کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ میں صرف ختم بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کتاب الاذان ہے، حوالہ جات کا ذمہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین ید کا تسنیہ ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدین 2 ہاتھ، یہ 2 ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح سے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہتھیلیاں قبلے کی طرف اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کانوں کی لو کے برابر، اتنی بلند اٹھاتے تھے۔
اور اس کے بعد انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی، یہ اس طرح یا یہ اس طرح ایسے یہاں سے، یہ نہیں ہے حذف من کبئی کے الفاظ ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. یہ جو بھائی کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں، ایسے کیا بس، یہ ایسے کیا بس، غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ حذف من کبئی، کندھے، منکب کہتے ہیں کندھے کو، کندھوں کے برابر ایسے اٹھاتے تھے، اور ہتھیلی کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی لو کے برابر. کتنا بلند اٹھائے، کانوں کو ہاتھ لگا کر، یہ حدیث میں نہیں ہے. جب نماز شروع کرتے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذف منکبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آپ دونوں ہاتھ بلند کرتے کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے. اور وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، اسی طرح کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے جس طرح پہلی رفع الیدین کے وقت اٹھائے تھے. وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور کہنے لگے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، یہ کلمات پڑھ کے وَكَانَ لا يفعل ذلك في السجود، اس وقت رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ کلمات، اسی طرح یہ کلمات یہ کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور سجدوں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. سجدوں میں، دو سجدوں کے درمیان پہلے رفع الیدین تھی، وہ بتا دیا، وضاحت موجود ہے، سجدوں کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین چھوڑے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفع الیدین پورا رسالہ لکھا ہے، جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین جو کرتے تھے رکوع سے پہلے اور بعد میں، اس پر کتنی احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہے، یہاں تک کہ 400 تک اللہ اکبر راویان سے یہ بات ثابت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے. فقہ کے 4 اماموں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی کرتے ہیں. اہل حدیث کا امتیاز کیا ہے کہ وہ اپنے امام کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. ہم اہل حدیث یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارا امام بتائے گا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، یہ اہل حدیث ایسا نہیں کہتا. الحمدللہ اہل حدیثوں کا بول بھی بننا بھی سب سے مشکل کام ہے دنیا کا، یہ بتا دوں آپ کو. دوسرے والے تو ان کو کیا حکم ہے؟ آپ اول تو سوال کرنا نہیں. انہوں نے باقاعدہ آداب بتائے، مرشد کے آداب، امام کے آداب، مفتی صاحب کے آداب، حضرت جی کے آداب. دو دانوں ہو کر بیٹھیں، ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، استاد اور امام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی. سوال کریں، جو جواب ملے آگے یہ نہیں کہنا کیوں اور کہاں لکھا ہوا ہے. بس یہ بات کہی تو آپ گستاخ ہیں، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. کبھی سوال کر کے دیکھنا. حدیث کی حالت تھوڑی سی بات ہو اس کو منٹ میں یہودی عیسائی ہندو تک بنا دیتے، دیر لگا. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اہل حدیث کا امام بننا، یاد رکھیں. لیکن الحمدللہ آخرت تو بہتر ہوتی ہے. صرف یہ کہہ کر دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تو پتھر مارے گئے، ہمیں پتھر تو نہیں پڑے نا. ان کے تو نالان مبارک خون سے بھر گئے تھے، ہمارے تو خون نہیں نکلا نا اللہ کی راہ میں. صرف اسی بات پر تسلی ہو جائے الحمدللہ. ورنہ اب جو جنریشن آ رہی ہے مدارس سے نکل کر، وہ مساجد میں امامت کو ترجیح نہیں دیتے. کون سی عزت ہوتی ہے مولوی کی، چھوڑو ہم آتے ہیں. اور مسجد میں جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کر چلاتا ہے. پنکھا آستہ کیوں ہے، تیز کیوں ہے، یہ سب بچی کیوں نہیں، یہ بچی کیوں ہے، مسجد کی لیٹرین صاف کیوں نہیں ہے. حالانکہ سب حاضر ہے مسجد کی، اللہ کا کام ہے. لیکن اس کے باوجود برداشت، یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے، ورنہ توفیق والی بات نہیں یاد رکھنا. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب بتایا جی کہ بات یہ ہے کہ پہلے کیا کہیں گے، دو دوسروں کو مغالطہ دیں گے. اب وہ بھی بتا دیں. اور جی ہاں، پہلے 3 رفع الیدین لوگ کرتے تھے، بغلوں میں بت رکھتے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بغلوں میں بہت رکھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا رفع الدین کرو تاکہ بغلوں سے بہت نکل جائے۔ ایماندار سے بتائیں، بہت تو پھر بڑے ہیں، آپ یہ گیند جو ہے یہ بغل کے اندر رکھ کر رفع الدین کریں، گرتی ہے؟ پہلی دفعہ جو رفع الدین کرے گا وہ نہیں، اور اگر ہیں تو وہ دوسری وقت گر جائے گی۔ جو پہلی دفعہ نہیں گرنے دیتا دوسری دفعہ گرنے دے گا۔ ایک کہا حضرت جی یہ حدیث تو دکھا دو، میں رفع الدین چھوڑ دوں گا۔ اب گئے اس مولوی کے پاس، کہاں ہے؟ نہیں وہ یہ روایت ہے تو نہیں، پتا ہے نا بندہ تحقیق میں پیچھے لگ گیا ہے۔ اب کہیں گے نہیں ایسی بات ہے نہیں یہ لوگ، ورنہ ہر موچی پاولی سے پوچھیں، ہر کسی جلاحت سے پوچھیں، ہر جوتے سینے والے سے پوچھیں، اور تو اس پہلے تھی رفع الدین لیکن بعد میں منع کر دی گئی، کیوں؟ بغلوں میں بت رکھتے تھے اس وجہ سے۔ اس کو رٹوایا کس نے ہے؟ وہ خود تو پڑا ہوا نہیں ہے، مولوی نے رٹوا دیا اس کو۔ جب تحقیق کے لیے پیچھے چلا، اب کیا کہا؟ نہیں جی نہیں، بات یہ ہے کہ رفع الدین پہلے تھی بعد میں منع ہو۔ یہ کہاں منع ہوئی؟ اب صحیح مسلم کے اندر حدیث، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دو روایتیں اس ایک باب کے اندر موجود ہیں۔ باب باندھا محدث نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرنا اور سلام کے وقت اس میں سلام کا ذکر موجود ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں شریک گھوڑوں کی طرح تم دمیں ہلا رہے ہو۔ اب یہ نہیں ہے اس روایت کے اندر کہ وہ رکوع کی پوزیشن تھی، اتحیات کی پوزیشن تھی، سجدے میں تھے یا نماز شروع کر رہے تھے، اس کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے انہوں نے ہمیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فرمایا شریف گھوڑوں کی طرح تمہیں کیوں ہلاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اگلی روایت میں وہی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نماز میں اتحیات کے اندر بیٹھے ہوئے، مولوی یہ روایت چھپائے گا، اس کے اوپر پردہ ڈالے گا، حالانکہ صحیح میں صحیح مسلم میں موجود ہے، سند بالکل صحیح ہے، ضعیف روایت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن اس روایت کو چھپائے گا، اپنے مدرسوں میں پڑھتے اپنے طالب علموں سے چھپائے گا۔ نہیں یہ اور موقع کیا ہے، پھر راوی ایک، اس کا راوی بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، اس کا راوی بھی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، وہاں پر بھی الفاظ یہی ہیں کہ شریف گھوڑوں کی دموں کی طرح دمیں نہ ہلاؤ، اور یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں۔ باب ایک ہے، محدث بیان کر رہا ہے، کہتے نہیں وہ اور ہے یہ اور ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ الحمدللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز جب پڑھتے سلام کے لیے اتحیات میں بیٹھے ہوتے، سلام پھیرتے وقت جب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری طرف توجہ، تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شریف گھوڑوں کی طرح دم نہ ہلاؤ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ سلام کے الفاظ ہیں، اتحیات کے الفاظ ہیں، وہ یہ نہیں بتائے گا۔ دکھ اس بات کا نبی کے نام کو پیش کرتا ہے، نبی کا میلاد منائے گا، نعت خوانی کرے گا، قوالی شریف کرے گا، نبی کے جھنڈے اٹھائے گا، سب کچھ کرے گا، نام چومے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، چھپائے گا۔ کون عمل کرتا ہے اس حدیث کے اوپر؟ اور اس سے پہلے رکوع کے باب میں یہی محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر رکوع میں جانے اور اٹھتے وقت کی رفع الدین کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ سلام کے وقت کے رفع الدین ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور شریف گھوڑوں کے تو راوی ایک، الفاظ ایک بیان کیے ہوئے اور بات بھی ایک ہے۔ اور اس کے باوجود پھر میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی دکھا دے جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور بعد کی رفع الدین سے منع کیا ہو، اس میں رکوع کا لفظ موجود ہو۔ میں حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، موطأ امام مالک کے اندر کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا لفظ موجود ہے، رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الدین حذو منکبیہ، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے رفع الدین۔ کسی بھائی نے تفسیر پڑھ لو، یہ سامنے اشتہار لگا ہوا ہے رفع الدین کے حوالے سے، کوئی دلائل اس میں بھی موجود ہے، اور آج کا تو بڑا آسان ہے، کیمرے والے موبائل سب کے پاس موجود ہے، تصویر لے اور جا کر اپنے مولوی صاحب کو دکھائیں، بلکہ ان کو پتا ہے سے حجت پوری کرنے۔
یہ اسپیکر اسی نے لگائے ہیں، اس بھائی کو پسند آئے وہ کیمرے میں اس کا امیج لے اور آگے شیئر کر دے. کتنے بھائیوں نے سوشل میڈیا پر ان کو شیئر کیا، ہم دیکھو یہ بھی صدقہ جاری ہے. اذکار کے اشتہار اچھے لگے ہیں، آپ اس کا فوٹو لیں اور آپ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں، یہ صدقہ جاری ہے پہنچانے. ہمارے اکاؤنٹ موجود ہے. اب کوئی مشکل نہیں کہ جناب یہ اشتہار اور مل جائے گا، وہ کہ جی وہ اتنا عرصہ پہلے چھپا تھا ہے نہیں، اب تو تصویر ہے اور آگے پہنچ رہے. تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کا لفظ موجود ہے اور مرفوع روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین کرتے تھے. بتوں والی بات غلط ہے، کینسل والی بات غلط ہے. اچھا بالفرض آپ کی تسلی کے لیے منسوخ ہو گئی، پہلے کی بات میں منع ہو گئی، صرف اہل حدیث کے لیے منع ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کریں تو ٹھیک ہے، 4 امام فقہ کے حق پر ہے وہ کرے تو ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ رفع الیدین کریں تو ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کریں ٹھیک ہے. ان کے مقلدین رفع الیدین کریں تو ٹھیک ہے. اہل حدیث کریں تو رفع الیدین غلط ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ منسوخ ہے تو سب کے لیے ہے یا اہل حدیث کے لیے منسوخ ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی. پھر نماز ظہر کی پڑھا رہے تھے، نماز 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی. اور مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ جنوب کی طرف. مسجد قبلتین آج بھی وہاں مدینہ منورہ میں موجود ہے، جہاں پر یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا. نماز کے دوران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ملا کہ آپ نے ادھر سے اب جو ہے نا یکدم اب آؤٹر ہے نا، یہ تو نہیں کہ ایک سائڈ پھری ہے، یکدم پیچھے اتنا آگاؤں کا فرق پڑ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کو چین کر اس طرف آ گئے، امام میں آگے آ گئے اور مقتدی یکدم پلٹ گئے. تو اللہ کے نبی صلی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھائی، 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی. اس لیے اس مسجد کا نام ہے قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. اب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں منسوخ ہو گیا. اب کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جائز ہے؟ کہ جی پہلے تو تھی نا، جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آرڈر کینسل ہو گئے اب جائز ہی نہیں. تو جب رفع الیدین منسوخ ہو گئی تو مالکیوں کے لیے بھی منسوخ، حنفیوں کے لیے بھی منسوخ، شافعیوں کے لیے بھی منسوخ. ان کی بھی تو غلط ہو گئی نماز. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر ہو سیا مسجد، جن کے نام پر ہو سیا چوک، جن کے نام پر اللہ پر جامعہ ہو سیا، جن کے نام پر 11ویں شریف، جن کے نام پر ختم شریف، جن کے نام، ان کی کتاب بنیاد و تال کے اٹھائیں، وہ بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. وہ بھی اہل الحدیث تھے، ان کے وہ نشانیاں بتائی، بدعتی کی نشانی ہے وہ اہل حدیث کو برا کہے گا، اور رافضی کی نشانی ہے وہ اہل حدیث کو ناسبی کہے گا. انہوں نے نشانیاں بتائی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ میں نے صحیح بخاری کا حوالہ، باقی اساس کتابوں کا یہ حوالہ اور 3 فقہ کے اماموں کا حوالہ، یہ سارے آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں. صرف ایک مسئلہ ایماندار سے بتائیں، اس مسئلے پر عمل کون کرتا ہے؟ اہل حدیث میں بخاری کا ختم کرائیں گے، اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے. کھڑے ہو کر رہو، مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میرے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. مانو گے اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو. اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کس کا حکم ہے؟ میرا نہیں، اللہ کا حکم. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. صحیح مسلم کے اندر حدیث میں مزید وضاحت، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، اس کی نماز مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اس کے راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا اقرأ بہا نفسک، اس کو آہستہ پڑھو. امام کے پیچھے اونچی آواز سے نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے آہستہ پڑھنی ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی. لو جی، اس حدیث پہ عمل کون کرتا ہے؟ اہل الحدیث کے سوا عمل کرتا ہے کوئی؟ بخاری شریف کا ختم کرائیں گے، تکمیل کرائیں گے، عمل نہیں کریں گے. میں بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں مدارس کے اندر
کیوں نہیں عمل ہوتا؟ اللہ کے نبی کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ اس لیے ایک ہوشیاری کرتے ہیں، کتابیں عربی میں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو عربی کا پتہ نہیں ہے، ہم نے الحمدللہ ترجمے والی رکھی ہوئی ہے، یہ عربی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، ترجمے کی گارنٹی ہے، تاکہ عام آدمیوں کو بھی پتہ چلے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ وہ ترجمے والی نہیں رکھیں گے بخاری، ترجمے والی ہم نے الحمدللہ پوری صحاح ترجمے کے ساتھ رکھی۔ آئے پوچھیں، خود تحقیق کرے، میری نہ مانے، اللہ اس کے رسول کی بات مانے۔ برادری کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، اب تک ہم کیا بنا، جب اللہ سمجھ دے دے الحمدللہ۔ وہ جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مالکیوں کے لیے، یہ شافعیوں کے لیے، یہ حنفیوں کے لیے، تین امام بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ وہ جی بات یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ نے قرآن جی میں فرمایا سنو اور چپ رہو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث قرآن کی آیت کا پتہ نہیں تھا؟ پہلی بات موٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جنازہ ہو، اللہ اکبر، چاہے وتر ہو، چاہے سنتے ہو، چاہے نفل ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے اشراق ہو، چاہے چاش کی نماز ہو، چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ اور صحابی بتاتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے ہو تو اس کو آہستہ پڑھنا ہے۔ صحابی بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے بتایا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، سنو تو چپ رہو۔ اچھا، سنو تو چپ رہو، اس کا مطلب ہے جب نہ سنو تو پھر تو پڑھو۔ ظہر کی نماز میں امام پڑھ رہا ہے، پیچھے والے سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے، پڑھو، نہیں پڑھیں گے۔ عصر کی نماز میں امام پڑھ رہا ہے، پیچھے والے سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے، کیونکہ سنو کی شرط ہے نا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور چپ رہو۔ اب نہ سنا ہے تو چپ کیوں رہتا، پڑھیں، کیونکہ حدیث صحیح ہے۔ نماز حنفی میں لکھا ہوا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب واجب کو ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، پھر مغرب کی تیسری رکعت میں، چلو پہلی دو رکعتوں میں تو سن رہے ہیں، چپ رہے، تیسری رکعت میں امام ایسا پڑھ رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، اب پڑھیں، اب بھی نہیں پڑھیں۔ عشاء کی تیسری چوتھی میں نہیں پڑھتے، جنازے میں پڑھتے ہی نہیں، اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ سب میں بنی قبلہ کی طرف منہ ہوا، امام مقرر ہوا، وضو بھی کیا، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، جس کو ثنا نہیں آتی، یہ فتاوی عالمگیری اور ہدایہ فقہ کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ کنز الایمان مصرف بریلی کا حضرت عامر رضا بریلی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نعمت المراد آبادی حاشیے پر لکھتے ہیں، یہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، گارنٹی چاہیے ہو تو میں آپ بھائیوں کو دکھا سکتا ہوں، اس کی تسلی کرا سکتا ہوں کہ بطور دعا کے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، ایسے نہیں بطور دعا کے، اب اس کو سورت جو اس کو ثنا نہیں آتی، بطور دعا کے پڑھ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاتحہ نہیں پڑھی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کہتے ہمیں مر گیا فاتحہ، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ الحمدللہ العزیز فاتحہ بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ان کو فاتحہ منظور، اللہ اکبر جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، نہ ان کو درود نصیب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساری حدیث لکھی ہوئی ہے اس اختلاف کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی کا جنازہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے میں دعا پڑھی کی آپ نے، اللہم اغفر لہ وارحمہ والی، تو میرا دل چاہتا تھا میت کی جگہ میں فوت پڑھاؤں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر یہ دعا کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا وہ اونچی پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیچھے والے نے سنی ہے نا۔ پھر صحیح بخاری میں روایت، عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، سلام جب فارغ ہوئے جنازے سے لوگوں نے پوچھا آپ نے فاتحہ پڑھی؟ فرمایا اس لیے تاکہ تم جان لو یہ سنت ہے۔ جنازے میں فاتحہ کون پڑھے؟ بعد میں پڑھیں گے آمین آمین، فاتحہ فاتحہ، فاتحہ دینے آئیں گی فاتحہ، کوئی جنازے میں تو پڑھی نہیں فاتحہ۔ نام سنت کا، اہل سنت ہے، ہم سنی ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میری رگ رگ میں نبی نبی، نماز پڑھوں گا کبھی کروں۔ الحمدللہ الحدیث، کوشش ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی پتا تھا کہ قرآن میں یہ صورت موجود آیت موجود ہے، جس قرآن پڑھا جائے سنو تو چپ رہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے حدیث سے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز میں پیچھے کچھ صحابہ بھی تلاوت کر رہے تھے، اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، جب پوچھا تو میرے پیچھے پڑھ رہے تھے، مجھے تو قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔ صاحب نے عرض کیا جی آپ جیسے تلاوت کرتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ دیر کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے بغیر چونکہ نماز نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، ابو داؤد کی حدیث۔ اچھا، قرآن پڑھا جائے سنو تو چپ رہو، عمل اس کا خود ان کا بھی نہیں ہے۔ ایماندار سے بتائیں رب جالنی والی دعا قرآن ہے یا غیر قرآن ہے؟ امام پڑھتا ہے، اسے مقتدی پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ رہے، امام بھی رب جالنی پڑھتا ہے، مقتدی بھی رب جالنی پڑھتے ہیں۔ ایک امام آ گیا مسافر، میرا استاد آ گیا، میں نے استاد محترم سے کہا آپ نماز پڑھیں، نماز کی 4 رکعتوں والی، امام استاد محترم مسافر تھے، دور سے آئے، اب انہوں نے کیا کیا 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیرا، انہوں نے نماز قصر کرنی ہے، مقتدی باقی پیچھے کھڑے ہوں گے، انہوں نے اپنی 2 رکعتیں پوری کر دی۔ آج حدیث تو چونکہ اندر امام کے پیچھے ہو یا اکیلے، انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بڑا نماز نہیں ہوتی۔ لیکن باقی حضرات ان کو بتایا جاتا ہے، بکر منڈی روڈ پر مجلس کا ختم نبوت کا دفتر، وہاں پر میں موجود تھا، کراچی سے علماء کیا ہوا تھے، ختم نبوت کی تحریک کی، مختلف مسالک والوں کو، یہاں تک کہ اہل تشیع کا نجم الحسن قراروی کو بھی بلایا ہوا تھا، اس نے بھی تقریر کی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب جو کراچی سے آئے تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اعلان کیا میں مسافر ہوں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، باقی بھائیوں نے 2 رکعتیں پوری کرنی ہے، لیکن توجہ سے سنیں دل کام کے، جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی دیر پیچھے بھائی چپ کھڑے رہیں گے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ مانا کہ نماز حنفی میں لکھا ہوا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب مجھے بتائیں، امام پڑھ رہا ہے سنو چپ رہو، اب تو امام سلام پھیر دیا، اب تو انجن ہی نہیں ہے، خالی ہو گیا پیچھے، اب تو کھڑے تو سورۃ فاتحہ پڑھو، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اب تو امام قرات ہی نہیں کر رہا، وہ تو سلام پھیر کے امام سے فارغ ہو گیا، اب پیچھے والے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اتنی زیادہ حدیث ہے کہ اب بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اتنی دیر چپ کھڑا ہوں، پوچھے مسئلہ یہ آپ جتنا تو کام آپ ہی کیا ہے کہ امام مسافر ہے، مفتی صاحب، مولانا صاحب، حضرت جی میں بڑے احترام سے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، صرف میں سوال کرتا ہوں جس کا جواب دے دیں۔ امام مسافر ہے، 4 رکعتوں والی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی وہ سلام پھیر کر، امام 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر نماز سے نکل گیا، پیچھے مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہیں، باقی رکعتیں 2 انہوں نے پوری کرنی ہیں، ان 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ہر انصاف والے کا دل کہے گا آپ تو پڑھیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی مسجد فرقان کے اندر کس طرح سے فرق کر کے آپ کو بتا دیا گیا، کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتی ہے، یہ سارا بہانہ، اس کا عمل خود اپنا ان کا عمل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ دوسری آخری بات، صبح کی نماز ہو رہی ہے، امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنو چپ رہو، اس سے پیچھے آتا ہے سنتے پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز سنت وقت نماز فجر منہ طرف قبلہ دے، اللہ اکبر، سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، الحمد بھی پڑھ رہا ہے، سورت بھی پڑھ رہا ہے، رکوع سجود تحیات سلام پھیر کر 2 رکعت نماز فجر وقت نماز فجر منہ طرف قبلہ کے پیچھے امام کے دائیں طرف اللہ کے بائیں طرف اللہ اکبر۔ اب چپ کیوں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ سارے لفظ کہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، چپ نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ اور کیا سنتے نہیں پڑھی جاتی صبح کی نماز کے وقت؟ کس امام نے روکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تم کیسے سنتے پڑھ سکتے ہو؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے نفل نماز ہوتی نہیں، خود بخود ختم ہو گئی۔ اس حدیث پر کون عمل کرتا ہے؟ اور حدیث کا رسول عمل کرتا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، یہ عمل اس پر نہیں ہے، یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے اندر امام
बुखारी ने बाप बांधा और हदीस बयान की कि इज़ा अम्मन अल इमाम फामिनु, जब इमाम आमीन कहे तुम आमीन कहो। और बताया कि सहाबा किराम अजमईन आमीन कहते थे, मस्जिद गूंज उठती थी। इमाम आमीन कहे तुम आमीन कहो, कैसे पता चलेगा इमाम ने आमीन कही? ऊंचा कहेगा तो दूसरों को पता चलेगा। तो फरमाया इमाम की आमीन, मुक्तदी की आमीन, फरिश्तों की आमीन, फरिश्ते भी जमात में शामिल होते हैं। ये जब आमीन मिल जाएगी अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा पिछले, उसका अजर बताया। अब क्या जी? नहीं जी आमीन, ये तो गुस्ताखी है। वैसे नमाज के बाद दुआ में आमीन 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 और उचिता आंखों आमीन, उचिता आंखों आमीन, उस वक्त ये कहेंगे, लेकिन जो नमाज में आमीन है वो नहीं। और ये भी बता दूं, आमीन ऊंची आवाज से है, चीख कर नहीं है कि दूसरे का वजू टूट जाए। बड़े छोटे अदब सीखे, मस्जिद की आदाब सीखे। जब सब कहेंगे तो मस्जिद में गूंज पैदा होगी, चीख पैदा नहीं होगी। तो अल्लाह के सामने खड़े होने का भी अदब आदाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, एक साहब ने कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। लो सही बुखारी में हदीस है, सलाम फेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फारिग हुए फरमाया ये कलमात किसने कहे? एक साहबी खड़े हुए, आज के अल्लाह के रसूल मैंने कहा। ये नहीं कहा ये उसने कहे होंगे, उसने कहेंगे, उसने बताइए को ना मैंने कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने जो कलमात कहे इतने आला हैं, मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा इनका सवाब लिखने में जल्दी कर रहे थे। वो कहता मैं लिखो, कहता मैं लिख। ईमानदार से बताए हदीस पे अमल कौन करता? सही बुखारी में हदीस नहीं है। इतनी फजीलत वाली हदीस को छोड़ दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफों को कायम रखो, नमाज के लिए खड़े हो, कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाओ। मुहद्दिस ने बाप बांधा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि पैर से पैर टकने के साथ टकना, पिंडली से पिंडली और कंधे से कंधा मिलने का भाव। उसने आगे हदीस नकल की, ये सामने इशारा लगा हुआ है, उसमें साबती का पढ़ लेंगे। हर भाई आया करे तो कम से कम जुमे के बाद जो आता है, जुमे आता है, एक इश्तिहार तो पढ़ लिया जाता है। 5 नमाजों में आता है, एक स्टिकर पढ़ लिया करें एक नमाज के वक्त, उसको याद रखें। पूछ लिए ये किस लिए? इसलिए ताकि आप आए हैं, कोई मौजूद है या नहीं, खुद ताकीद करें। इस आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सब बनाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को जोड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया, सहाबा किराम फरमाते हम कंधे से कंधा, पैर से पैर, पिंडली से पिंडली जोड़ लेते थे। फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों को जोड़ेगा। अल्लाह खड़े होंगे तो क्या होगा? दिलों में फर्क पड़ जाएगा। अब दूसरे के पैर पे पैर नहीं चढ़ाना, बेचारा तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ उंगलियां नहीं मिलानी, एड़े भी मिलाए ताकि टखने के साथ टखना, पिंडली से पिंडली और कंधे के साथ कंधा मिल जाए। तो इसका बेहतरीन तरीका पहले कंधे मिलाना अपने भाई के साथ, जो जगह बचे पैर में। पैर ज्यादा खोलेंगे तो कंधे नहीं मिलेंगे, कंधे भी मिलाना जरूरी, पैर मिलाना भी जरूरी। ईमानदार इस हदीस पे अमल कौन करता है? वो तो दो बारिश के फासले पर खड़े होते हैं दूसरी तरफ। तो मेरा कमल खराब हो जाएगा, मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कि बुखारी का खत्म करा लेने से काम नहीं होगा, बुखारी पर अमल करेंगे तो काम बनेगा। अहलुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, इन अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो और सही हदीस हो, कोई एक बताए कि इस हदीस पर अहल हदीस अमल नहीं कर रहा, अल्लाह अकबर, हमारी कोशिश होती है पता चले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हम तो ये पता चले कि ये रिवायत सही है, हम तो वो भी छोड़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कितने अरसा से अमल के अंदर हो, लेकिन पता चल जाए सही सनद के साथ कि वाकई इसके अंदर कमजोरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहल हदीस का मसलक जो है वो क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें, इसमें दुनिया की भी बेहतरी होगी और आखिरत की बेहतरी होगी। बात दावा। जी उम्मीद है दोस्तों आपको ये मौजू बहुत पसंद आया होगा। दीगर मौज़ूआत की लिस्ट भी यहाँ दी गई है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन मौजूद है, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।